بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سفر صحافت میں ہوں آپ کا میزبان تاثیر مصطفیٰ، اور آج ہمارے مہمان ہیں ایک بہت علمی، ادبی اور صحافتی شخصیت جناب مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ابھی حال ہی میں ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. یہ عامل صحافی ہیں اور ایک عرصے سے مختلف یونیورسٹیز میں میس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. براڈ کاسٹ جرنلزم میں ان کی ایک مہارت ہے اور شاید اسی موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثیر مصطفیٰ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسپیشل ٹی وی کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ. جی مصطفیٰ کمال صاحب، یہ اس پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ اس شعبے میں، صحافت جیسے مشکل شعبے میں جس کے لیے بہت سی اٹریکشن بظاہر نظر آتی ہے اور اندر آنے والوں کو کوئی زیادہ اٹریکشن نظر نہیں آتی، اس میں آپ کیسے آئے؟ اتفاقاً آئے، حادثاتی طور پر آئے، یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر آئے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اس شعبے میں کیسے آئے اور کب آئے؟ جی تاثیر صاحب، میں نہیں کہوں گا کہ میرا کوئی شروع میں پیشن تھا یا میں سوچ کے آیا. بس جاب کی تلاش میں تھا اور ظاہر ہے کہ اخبار دیکھتے تھے تو اپلائی کرتے رہتے تھے. دوست میرے تھے وہ بھی اپلائی کرتے تھے، میں بھی اپلائی کرتا تھا. تو میں نے 2-3 جگہ اپلائی کیا تو مجھے اتفاقاً ایسا ہوا کہ 2-3 جگہ سے اکٹھے مجھے کال آئی اور میرے ریڈیو پاکستان میں بھی مجھے لیٹر مل گیا اپوائنٹمنٹ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسٹیٹ بینک میں اپلائی کیا تھا. میرے فادر وہاں جاب کرتے تھے تو وہاں بھی مجھے کال لیٹر آ گیا، اور اسی طرح ملٹری اکاؤنٹس میں بھی مجھے، یعنی 3 جگہ سے اکٹھے مجھے کال آ گئی. تو میں اس دوران پہلے چونکہ ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو مجھے وہاں لگا کہ بڑا کریٹیو کام ہے. مطلب اکیڈمی میں ہم سیکھ رہے تھے اور ہمارے جو سینئر براڈ کاسٹر تھے جن سے ہم لیکچر لیتے تھے اور جن سے ہم ملاقات کرتے تھے، جن کے ساتھ وقت گزارتے تھے، تو بڑا اچھا لگا. یعنی لگا کہ یہ بڑا کریٹیو کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے. اگرچہ کہ اسٹیٹ بینک کی جاب شاید مالی لحاظ سے بہتر ہوتی، تو میرے فادر تھے اسٹیٹ بینک میں تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارے پاس چانس ہے، تم چاہو تو اسٹیٹ بینک جوائن کر لو. تو میں نے کہا نہیں، میرا اب پیشن بن گیا. میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے اکیڈمی میں، تو وہاں پہ میں نے براڈ کاسٹنگ تھوڑی بہت سٹارٹ کی ہے. مطلب یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب کوئی آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ میں، پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسیو کرتے ہیں کریٹیو کام میں، پھر اس کے بعد اس کی پلاننگ اور پروڈکشن کا کام ہوتا ہے. وہ اس طرح انٹرسٹنگ تھا کہ میرا پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا پیشن بن گیا. یعنی میں اتفاقاً آیا تھا لیکن اس کے بعد میرا پیشن بن گیا. پھر یہ ہے کہ ایک پروڈیوسر کی جاب جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک اہم جاب ہوتی ہے. جس طرح آپ سمجھیں کہ اخبار میں ایک رپورٹر کی جاب بڑی کی جاب ہوتی ہے ایک لحاظ سے، کہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی خبر کہاں سے میں نے لینی ہے اور خبر ہے کیا. اسی طرح جو ریڈیو کے براڈ کاسٹر ہے اس کی جو جاب سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک پروڈیوسر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو میں نے بھی ایک پروڈیوسر کے طور پہ جوائن کیا تو مجھے اچھا لگا یہ کام کرنا بھی. اور اپنے سینئر کو میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کام کو کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں تھیں وہ کس طرح سے ان کو عملی طور پہ جامہ پہناتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا. اس لیے میں نے پھر اپنے فادر سے کرنے کے لیے میں نے جوائن کیا ریڈیو پاکستان میں، جس میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. پھر اسی میں آپ نے جی اسی میں نے کنٹینیو کیا. اور اس پہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مختلف اسٹیشن پاکستان میں اس وقت کوئی 33 سے زیادہ ہی شاید اسٹیشن ہوں گے. تو مجھے لیکن کام کرنے کا موقع ملا زیادہ لاہور میں، چونکہ لاہور سے بلونگ کرتا تھا. تو اس کے علاوہ میں نے سیالکوٹ میں کچھ عرصہ گزارا. سیالکوٹ ریڈیو FM 101 کا ہے. پھر میں نے ابھی پچھلے سال میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئٹہ میں ایز اسٹیشن ڈائریکٹر پروموٹ ہو کے گیا تھا، تو وہاں کچھ عرصہ گزارا. پھر اسلام آباد میں بھی رہا. ایک تو یہ کہ اپنی سروس کے آغاز میں اسلام آباد میں اکیڈمی میں ہم نے ٹریننگ لی، لیکن اس کے بعد بھی میں اسلام آباد اسٹیشن میں بھی کچھ عرصہ پوسٹڈ رہا. تو مجھے بہت زیادہ اسٹیشنز پہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. زیادہ عرصہ لاہور میں رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اسٹیشن پہ میں نے کام کیا، اور اس میں کوئٹہ جو ہے، اگرچہ وہاں پہ بہت تھوڑا ٹائم میں نے گزارا، لیکن وہ کوئٹہ کو میں بھول نہیں سکتا. تھوڑا ٹائم ہے لیکن بہت بھرپور ٹائم ہے اور بڑا اچھا ٹائم ہے.
تو یہاں پہ بھی مجھے آخری جو وقت ہے بطور اسٹیشن ڈائریکٹر جو میں نے وقت گزارا ہے وہ بہت چیلنجنگ تھا، اور میں نے اس کو چیلنج سمجھ کے قبول بھی کیا، اور بہت سے اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اختیارات ہوتے ہیں تو اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، تو کس طرح سے آپ اپنی مطلب وین کے ساتھ ان سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ایک میں بات اور عرض کر دوں کہ ایک براڈ کاسٹر جو پروڈیوسر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پروڈیوسر جو ہے وہ ساری عمر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یعنی اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کو ساری کی ساری جو ہے مطلب جب ایک پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر ہوتا ہے اس کے بعد پھر پروگرام مینیجر کی پوسٹ پہ وہ پروموٹ ہوتا ہے، تو اگرچہ پروگرام مینیجر کی جو پوسٹ ہے وہ کسی حد تک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، لیکن اس میں اگر ایک اچھا پروڈیوسر بھی موجود ہے تو پھر وہ زیادہ اچھے انداز سے اپنے ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو لے کے چل سکتا ہے۔ اسی طرح پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے ڈپٹی کنٹرولر کا، پھر کنٹرولر کا، تو اس طرح سے کنٹرولر کے طور پہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے طور پہ پھر میری ریٹائرمنٹ جو ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ریڈیو پاکستان میں جن عہدوں پر کام کیا، جی ایک پروڈیوسر سے لے کے اور اسٹیشن ڈائریکٹر تک اور کنٹرولر تک، ان میں زیادہ تر کام مینیجریل تھا یا جرنلسٹک تھا؟ جب تک سینئر پروڈیوسر تھا تب تک تو اس میں جرنلسٹک تھا، مطلب کریٹو کام زیادہ تھا، مطلب چونکہ ہم پروگرام کو پلان کرتے تھے، آئیڈیاز کنسیو کرتے تھے، ان کی پلاننگ اور پروڈکشن، اور اس کی سارا کام جو تھا پروڈکشن کا وہ پروڈیوسر خود کرتا ہے۔ اب جب مینجمنٹ آتی ہے یعنی پروگرام مینیجر کے طور پہ، اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈیوسرز کے کام کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ ڈائریکٹ کچھ پورٹ فولیو جو ہے ان کو ڈائریکٹلی بھی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ تھا کہ میں ایز پروگرام مینیجر ریلیجیس سیکشن میں میرا کافی انٹرسٹ تھا، تو میں جب تک پروگرام مینیجر رہا تب تک میں ڈائریکٹلی پروڈکشن میں، دینی پروگراموں کی پروڈکشن میں، جس میں کہ صراط مستقیم ایک پروگرام ہمارا بڑا پاپولر پروگرام ہے لاہور کا، اور اسی طرح جو ہمارے حی علی الفلاح اسلام آباد میں پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں سے ہم کنٹریبیوشن بھجواتے ہیں۔ تو بہت اچھے کیلیبر کے جو پاکستان کے لیڈنگ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی کیلیبر کے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ریڈیو پاکستان میں تشریف لاتے ہیں، تو ان کی پھر تقاریر جو ہے جس میں کہ مختلف سلسلے ہوتے ہیں، تو جیسے قرآن حکیم اور ہماری زندگی، ایک تفسیر کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کرام اس میں آتے ہیں، وہ پھر تفسیر ترجمہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کا۔ تو وہ کچھ پروگرام جو تھے وہ آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ پروگرام مینیجر کے بعد ایڈمنسٹریٹو بھی جو ہے نا جاب بن جاتی ہے، لیکن وہ پروڈیوسر کا جو ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے، یا انیشیلی پروڈیوسر کے طور پہ آپ آتے ہیں تو پروڈکشن کا ایلیمنٹ رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ بتائیے ہمارے قارئین کو کہ براڈ کاسٹ جرنلزم جو ہے یہ کیا ہے، اس کی آپ کس طرح ایک عام نوجوانوں کو اور ہمارے قارئین کو بتائیے کہ براڈ کاسٹ جرنلزم کیا ہے؟ دیکھیے، براڈ کاسٹ میں دو شعبے آتے ہیں، ٹی وی براڈ کاسٹ، ٹی وی کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیلی کاسٹ، لیکن براڈ کاسٹ کے زمرے میں بھی وہ آتا ہے، اور اسی طرح ریڈیو جو ہے وہ تو پیورلی براڈ کاسٹ ہے۔ تو براڈ کاسٹ میں دو ٹیکنیکل چیزیں جو ہے میں آپ کو گوشگزار کرتا ہوں کہ ایک آواز اور ایک اس میں ٹیکنیک، یعنی دو چیزوں سے ریڈیو کی آواز جو ہے آپ اپنے لسنر تک پہنچاتے ہیں، یعنی ٹیکنیک اور آواز، دو چیزیں۔ اب اس میں بہت ایک پورے کو پورا ایک مطلب سسٹم انوالو ہوتا ہے، مطلب اس میں ایک آدمی جو ایک براڈ کاسٹر ہے اس کے مائکروفون پہ بولنے سے لے کے آپ کے جو لسنر ہے اس تک آواز پہنچانی اور اس کا پھر فیڈ بیک لینا، یہ ایک پورا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے، یعنی ایک میسج لسنر تک آپ کا پہنچانا، اور اس پہ پھر تھرو میڈیم یعنی ریڈیو کے میڈیم کے تھرو پھر اس کے بعد اس کا فیڈ بیک لینا، اور اس کے بعد اس میں اپنے پروگرام میں آپ اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی کرنا یا اس کو امپروو کرنا یا اس میں جو ایڈوانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے براڈ کاسٹ کا، یعنی ایک بیسیکلی یہ سمجھے کہ ایک کمیونیکیشن پروسیس ہے کہ ایک براڈ کاسٹر جو ہے وہ ایک اپنا میسج جو ہے ایک لسنر تک پہنچاتا ہے، اور اس میں کس حد تک وہ میسج جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں کس حد تک اس کی کامیابی ہے، اس کا جو موضوع کا انتخاب ہے یا اس کا جو موضوع ہے، اور اس کے بعد اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ کتنے بہتر ہیں، اور وہ کتنا افیکٹولی
وہ اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کر پاتا ہے کامیابی سے، اور اس کا پھر اندازہ اس کو فیڈ بیک سے ہوتا ہے. تو یہ ایک کمیونیکیشن پروسیس ہے جو کہ ایک لسٹر سے ایک براڈ کاسٹر سے لسٹر تک چلتا ہے، پھر واپس آتا ہے. ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان ایک بہت بڑا ادارہ تھا، بہت بڑی انسٹیٹیوشن تھی، بلکہ ایک طرح کی ٹریننگ اکیڈمی تھی. جی وہاں سے اداکار، صداکار اور جرنلسٹ تیار ہو کے آتے تھے. اب شاید یہ پروسیجر، آپ یہ جو عمل ہے جی یہ کچھ رک گیا ہے یا سست ہو گیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ جی اور اگر ایسا ہے تو ہے، کیوں؟ ایسا حقیقت ہے. اصل میں جب اگلا دور آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ آپ کو میڈیا میں ایڈوانسمنٹ بھی نظر آتی ہے، اور جو لوگ پیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے، میرے سے سینئر لوگ اور ان سے سینئر لوگ، وہ ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. اور مجھے اب مطلب میں اگر تھوڑا سا ایمانداری سے بیان کروں تو وہ جو ہمارے سینئر تھے وہ مجھ سے بہت بہتر تھے. تو اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پیشن ہے، پیشن کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ہم سینئر لوگ تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک سینئر تھے خالد وقار صاحب، وہ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے. تو اتنے کانشیس ہوتے تھے کہ ایک دن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اسٹوڈیو کے اندر، تو میرے جو ٹاکر تھے، ٹاکر کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ تلفظ اور ادائیگی میں کمی بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں. لیکن جو کمپیئر ہوتا ہے وہ پیورلی ریڈیو ہوتا ہے، اور وہ ریڈیو کی آواز ہوتی ہے، اور ایک اناؤنسر جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈیو کی آواز سمجھی جاتی ہے، وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے خالصتاً ریڈیو کی. تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی پھر کہ وہ غلطی کرے اس طرح تلفظ میں، ادائیگی میں. تو خالد وقار صاحب نے کہا کہ یہ ٹاکر آپ کے جو ہے نا اس میں تھوڑا سا غلط بول رہے ہیں، الفاظ اور تلفظ غلط ہے، ان کو درست کروا لیں. تو یعنی اتنا ہمارے سینئر کانشیس ہوتے تھے کہ وہ پین لیتے تھے ان چیزوں کی کہ بھئی اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دور آگے چلتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اب لوگ جو ہے ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، صلاحیتیں بہت موجود ہیں، لیکن وہ کس حد تک پیشن سے کام کرتے ہیں وہ سارا آپ کے علم میں ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر بہت سی چیزیں بدلتی بھی ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک زمانے میں جب ٹی وی 64 میں ٹی وی جو ہے اس کے آنے کے بعد لوگوں نے سمجھا شاید کہ ریڈیو اب ختم ہو جائے گا، تو لیکن ریڈیو نے ختم ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ آپ جیسے اور ہمارے بہت محترم جو لکھاری تھے وہ آتے تھے اس پروگرام، ہمارے ریڈیو کے پروگراموں میں. اور پھر یہ کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کا جو گراف ہے وہ کم نہیں ہوا. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ریڈیو کا گراف اس وقت کم ہوا یا نیچے آیا جب تھوڑی سی ریڈیو کے اپنے لوگوں نے اس میں کمی کی کہ منوٹنی آ گئی ریڈیو کے پروگرام میں. اگر میں 90s کا دور کہوں کہ وہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا ڈکلائن کا دور ہے ریڈیو کا، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تھوڑا سا ڈکلائن اگر ہمیں نظر آتا ہے ریڈیو کے براڈ کاسٹنگ میں تو وہ ہمیں 90s کے اوائل سے لے کے تھوڑا سا ہمیں، اور وہ اس کی ریزن جو ہے وہ ٹی وی کا آنا نہیں تھا، اس کی ریزن تھی منوٹنی، یعنی یکسانیت، اور پروگراموں میں ایک جیسے پروگرام ہونا. یعنی وہ کسی حد تک پھر سامعین جو ہوتے ہیں وہ بور ہوتے ہیں نا، ایک چیز کو بار بار ایک جیسے گانے سننا، ایک جیسی آوازیں سننے، تو اس میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر ریوائول جو ہوا، وہ پھر ریوائول جو ہے وہ ہوا FM 195 میں لانچ ہوا، اور اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان نے اپنا چینل جو تھا وہ 98 میں 11 لانچ کیا. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ پھر سیٹ ہوا. اس کی وجہ سے پھر ریڈیو کا نئے ٹرینڈ آئے، اس میں نیا سٹائل آیا، انٹریکٹیو پروگرامنگ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ ریوائول ہوا. یہ بتائیے، ایک زمانے میں ریڈیو پر امجد اسلام امجد، احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد، انشا جی، اس طرح کے بڑے بڑے لکھاری پروگرام کرتے تھے، اور صداکاروں میں شکیل احمد، انور بہزاد اور اس طرح کے طارق عزیز، یہ وہ لوگ تھے جن کی آواز میں انفرادیت تھی، ادھر علمیت اپنی عروج پر تھی. اب اس طرح کے لوگ نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے، یا ریڈیو اس طرح کے لوگوں کو موقع نہیں دے رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگ تو پیدا ہوتے ہیں اور لوگ آتے بھی ہیں. اب یہ اصل میں دونوں طرح سے انٹرسٹ ہے. جو براڈ کاسٹر ہیں ان کی کتنی انٹرسٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھا ٹیلنٹ کو لے کے آئیں، بہت اچھے لکھاری جو ہیں ان کو اپنے پروگرام میں لے کے آئیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے عبدالرب شجی صاحب،
تو جب میں نے ریڈیو لاہور جوائن کیا تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ٹیلنٹ جو ہے نا، اس ٹیلنٹ کو آپ اپنے پروگرام میں شامل کریں جس کے آپ کو پیچھے جانا پڑے، اور جو آپ کے پیچھے ہے اس کو شامل نہ کریں. تو یہ وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ بڑے نام ہیں، ان کے ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے، ان کو ہمیں تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، گاڑی بھی بھیجیں ان کو پھر اس کا ویلکم بھی کہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یہ نہ ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے. آپ لٹریچر میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ادبی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، اب کیا وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح ادب میں جو آپ نے نام ماشاء اللہ سے اتنے بڑے بڑے نام لیے، وہ اب اس طرح کے نام ہمیں اس میں بھی کمی نظر آتی ہے. تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، تو یہاں ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کا سفر صحافت سنیں گے اور صحافت کے مستقبل اور صحافت کی موجودہ صورتحال پر بھی ان کی رائے لیں گے. وہ بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں، استاد ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. تو ہمیں موقع ملا ہے کہ ان سے نہ صرف یہ کہ ہم خود بہت کچھ سیکھ سکیں، بلکہ ان سے ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ نئی نسل کو بھی وہ کوئی پیغام دیں کہ وہ ان کو مستقبل میں جو ہمارے مڈ کیریئر جرنلسٹ ہیں یا وہ لوگ جو اس پیشے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی رہنمائی کا باعث بن سکے. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیے، ابھی ہم ریڈیو کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے اور آپ نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ ریڈیو میں ایک طرح کی تنزلی آئی ہے. مختلف سارے اداروں میں آئی ہے، ہر جگہ آئی ہے، ریڈیو پہ بھی آ گئی ہے. کچھ بہتری بھی آئی ہوگی. تو جو بہتری آئی ہے وہ کیا ہے؟ بہتری آئی ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی اوور آل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. جس طرح آن لائن جرنلزم جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو بہت سی چیزوں میں بہتری نظر آتی ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا ہے، اور اسی طرح ریڈیو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے. ریڈیو جو ٹیکنالوجی کی اور میڈیا کی ایڈوانسمنٹ ہے، اس پہ ریڈیو بھی ساتھ ساتھ ہے. اور ریڈیو کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ ریڈیو کا ذکر، میرا خیال ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈیو کا میں ذکر کروں، تو ریڈیو میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ریڈیو کی اوور آل پوری دنیا میں جس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو پاکستان میں بھی پارشلی کسی حد تک ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہوئی ہے اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، یعنی آپ لسنرز جو ہے نا ان کو بھی بااختیار بنا دیتے ہیں. پھر اس میں یہ پوڈ کاسٹ ہے. پوڈ کاسٹ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں اپنے جو اس وقت دیکھنے والے ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں کہ جی 4 سے 5 ایک پروگرام جو ہے نشر ہوگا، تو میں اگر اس وقت بیزی ہوں تو وہ کمپیوٹر اس کے ریکارڈ کر لیتا ہے. پھر چاہے لسنر ہمارا چاہے اس کو 10 دفعہ سنیں، جب تک مرضی محفوظ رکھے. تو یہ پوڈ کاسٹ سسٹم ہے. اسی طرح جو آن لائن اس کی انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت اسٹریمنگ پہ ہے، یعنی اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو حدود ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 کلو واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر ہے تو وہ اس کی جو رینج ہے وہ 50 کلومیٹر ریڈیس تک ہے. لیکن اب یہ لمٹ لیس ہے. مطلب اسٹریمنگ کی وجہ سے اب جتنے بھی نشریات اس وقت ریڈیو پاکستان کی ہیں وہ ساری اسٹریمنگ کی وجہ سے وہ لمٹ لیس ہے. یعنی وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کوئی دیکھے، امریکہ میں جو ہے وہ سنیں، اور باہر بھی کی دنیا میں بھی وہ سن سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے ریڈیو پاکستان آفیشیل کے نام سے، جس ایپ میں آپ صرف 2 کلک کریں نا تو آپ اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی ریڈیو، یعنی آپ کا موبائل فون ہے اس میں آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں تو فوراً آپ کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن سن سکتے ہیں اور اس کی کلیئرٹی کے ساتھ سن سکتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک ویب ریڈیو کا کانسیپٹ بھی جو ہے اس وقت جو ایڈوانس شکل ہے ریڈیو اور ٹی وی کے ایڈوانس شکل جو ہے، ٹی وی کی جو ہے وہ ویب ٹی وی ہے، اور ریڈیو کی ایڈوانس شکل جو ہے وہ ویب ریڈیو ہے. تو اس وقت ویب ریڈیو انفرادی سطح پہ بھی آپ دیکھیں بعض نوجوان جو ہیں انہوں نے ویب ریڈیو اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور ویب ریڈیو جو ہے قائم کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب میں ہوسٹنگ سپیس لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک ڈومین نیم اپنا تجویز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے تاثیر مصطفیٰ کے نام سے اگر آپ ایک ریڈیو ویب ریڈیو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو تاثیر مصطفیٰ ریڈیو
ایک آپ کا ڈومین نیم ہے, اور اسی طرح ہوسٹنگ کا آپ جو ٹائم ہے وہ ان سے لینا چاہتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ میرا حال ہوسٹنگ کا ٹائم مل جاتا ہے. تو یہ اس کی ایڈوانس شکلیں ہیں. ریڈیو جو ہے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پینک نہیں پھیلاتا, آپ کو کہیں جو ہے وہ سکون نظر آتا ہے, پیس نظر آتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ریڈیو سن رہے ہیں, مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ریڈیو سن رہے ہیں, ساتھ خواتین کھانا پکا رہی ہیں تو ریڈیو سن رہی ہیں, کسان ہل چلا رہا ہے تو ریڈیو سن رہے ہیں. تو ریڈیو جو ہے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے, اور اس کی ایڈوانسمنٹ جو ہے آہستہ آہستہ وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب کہ ریڈیو جو ہے وہ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ٹول ہے. جی بے شک. انفارمیشن جتنی ریپڈلی اس کے ذریعے آ سکتی ہے, جتنی بہتر طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے, اور جتنی ایکسیسیبل ہے وہ, اتنا کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے سروس کے دوران ہی پی ایچ ڈی کی, یہ ایک مشکل کام تھا آپ کا, ایک ریڈیو کی بھی ذمہ داریاں تھیں, اور پی ایچ ڈی خود ایک مشکل کام ہے. تو یہ کام کیسے ہوا, یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا, اور اس میں کیا رکاوٹیں آئیں یا نہیں آئیں؟ رکاوٹیں تو اس میں کافی آئیں, لیکن مینج کیا. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ آفس کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا وہ میں اپنے ذاتی اس کے لیے صرف کرتا تھا, اور میں پڑھاتا بھی تھا. میرا شوق ہے پڑھانا اور پیشن ہے. تو چونکہ میں پڑھا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود بھی پی ایچ ڈی کروں. تو میرے فادر ہے, ان کا بھی ایک اس سے تقاضا تھا کہ بھائی تم پی ایچ ڈی کرو, میری خواہش ہے. تو ان کا بھی جو کہنا تھا میرے لیے, ایک وہ انسینٹیو تھا. دوسرا یہ کہ پڑھا رہا تھا تو اس میں بھی میں نے محسوس کیا کہ پی ایچ ڈی خود بھی کرنا چاہیے. تو وہ کچھ مشکلات تو پیش آئیں, لیکن یہ آسان اس لیے رہا کہ ریڈیو کی جاب میں ہمیں سیٹرڈے سنڈے جو چھٹی ہوتی تھی, ہماری سیٹرڈیز کو کلاسز ہوتی تھی. جیسے یونیورسٹی گجرات سے میں نے کیا تو وہاں پہ سیٹرڈے کو ہم جب چلے جاتے تھے, ہمارا کلاس ورک جو تھا وہ سیٹرڈے کو ہوتا تھا. تو وہ جو ہمارا چھٹی کا دن ہوتا تھا نا, وہ پھر ہم یوٹیلائز کر لیتے تھے. تو وہ مشکل کام ہے, لیکن اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے اور اپنے والدین کی دعاؤں سے یہ کام میں نے مکمل کیا. آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا, آپ نے کن کن یونیورسٹیز میں پڑھایا اور کون کون سے میس کمیونیکیشن کے سبجیکٹ پڑھائے؟ جی, سب سے زیادہ تو پنجاب یونیورسٹی میں, چونکہ وہیں سے میں نے ماسٹرز بھی کیا. وہیں سے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ میرا جو پہلا ماسٹر تھا وہ عربک میں تھا, جس کی بیس کے اوپر میں نے جاب کی ریڈیو میں. پھر میں نے 2006 میں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا, اور 2010 میں نے پھر ایم فل کیا وہیں سے پنجاب یونیورسٹی میس کام ڈپارٹمنٹ سے. اور پھر پی ایچ ڈی جو ہے وہ میرا یونیورسٹی گجرات سے 2022 میں ہوا. تو میں پنجاب یونیورسٹی کے میس کام ڈپارٹمنٹ میں زیادہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, وہاں پہ میس کمیونیکیشن کی ہیڈ تھی ڈاکٹر انجم ضیاء ان دنوں, تو وہاں پہ میں 5-6 سال پڑھاتا رہا. پھر چونا منڈی گرلز کالج سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, اور کنیڈ کالج میں نے ایم فل کی کلاس کو تقریباً 10 سال پڑھایا. تو اس طرح سے مختلف ادارے ہیں. یو سی بی اور یو ایم ٹی میں نہیں پڑھایا؟ ہاں, میں نے بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں وہاں وائواز کے لیے مجھے انوائٹ کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. ان یونیورسٹیز میں کون کون سے سبجیکٹ آپ نے میس کمیونیکیشن کے پڑھائے؟ اس میں زیادہ تر ویسے میں نے ریڈیو جرنلزم ہی پڑھایا ہے. زیادہ تر مجھے شاید وہ ریڈیو کی وجہ سے میرا زیادہ سمجھتے تھے کہ میں ریڈیو کا ایریا ہے تو اس میں مجھے انوائٹ کیا جاتا تھا. تو لیکن یہ کہ اوپن یونیورسٹیز میں تھوڑا سا ورائٹی رہی کہ اس میں بعض اوقات دوسرے سبجیکٹس بھی آ جاتے تھے کرنٹ افیئرس کے, اور اسکرپٹ رائٹنگ کے ریفرنس سے, یا کوئی ٹی وی ان پروڈکشن کے حوالے سے, تو پھر وہ اس میں سبجیکٹ چینج بھی ہو جاتا تھا. آپ نے کچھ عرصہ باقاعدہ اخبار میں بھی کام کیا, یہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا تجربہ تھا, اور میاں سیف الرحمان صاحب تھے اس وقت نیوز پیپر میں, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میرا شوق ہے کہ میں کسی اخبار میں تھوڑا سا گزاروں, تاکہ چونکہ وہاں اخبار کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی میں لینا چاہتا ہوں. وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. تو وہاں پہ انگلش نیوز پیپر میں رانا نویز صاحب تھے میرے ساتھ, ظہیر صاحب تھے, میاں سیف الرحمان صاحب تھے. تو ان کے پاس بیٹھ کے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا. پھر آپ کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سیکھتے تھے, آپ سے بھی سیکھا ہے بہت کچھ ہم نے, اور خاص طور پہ جو پرنٹ جرنلزم ہے اس کے حوالے سے. تو ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے, زیادہ تر جرنلسٹ جو تھے ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ ہم بیٹھتے گپ شپ کرتے تھے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک سیکھنے کا بھی عمل ساتھ ہوتا تھا. پریس کلب بھی جاتے ہیں جب کبھی, تو وہاں بھی ہمارے جو دوست صحافی ملتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ہمیں ٹھیک ہے کہ ہم گپ شپ کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے.
آپ نے ساری زندگی براڈ کاسٹ جرنلزم کیا ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی آپ نے کام کیا ہے, اور تدریسی صحافت یعنی ٹیچنگ میس کمیونیکیشن کی یہ بھی کیا. ان تینوں میں سے آپ کو کون سا کام زیادہ بہتر لگا, یا یوں کہیں کہ اس کو سوال کو ہم اس طرح کر لیں کہ اگر آپ کو اللہ ایک اور زندگی دے تو ان تینوں میں سے کس پروفیشن کو آپ منتخب کریں گے؟ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کہوں گا کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ یہی پسند کروں گا کہ میں براڈ کاسٹر بنوں. اور ایک بات بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک ٹیچنگ کا جو کام ہے اس میں بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, اور جو براڈ کاسٹنگ کا جو پیشہ ہے اس میں بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں شعبے میں بھرپور طریقے سے آپ کو ڈیلیور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو دونوں تخلیقی کام ہیں, اور جب بھی آپ ایک اچھا پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں, اپنے لسنرز تک آپ ایک اچھا میسج پہنچاتے ہیں, اسی طرح جب آپ ایک اچھا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس تک کچھ معلومات اور علم پہنچاتے ہیں, تو وہ جو آپ کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے, جو ایک آپ چونکہ خود بھی ٹیچر بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ کاسٹ لیس ہے, یعنی وہ پرائس لیس ہے, اس کی کوئی پرائس نہیں ہے وہ جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو یہ ہے الحمدللہ. مجھے کبھی بھی میری نظر یہ نہیں رہی کہ مجھے اگر میں نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے تو مجھے کتنی پیمنٹ ہونی ہے, بلکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے میں کیا ڈیلیور کر سکتا ہوں اور کتنا ان کو سیکھنے کا. اور پھر یہ ہے کہ اس لیول پہ آ کے جو بڑی کلاسز ہیں, ایم فل یا ماسٹرز لیول پہ, اس میں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں, بہت سی باتیں بندہ اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتا ہے. اور آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت کریٹیو مائنڈیڈ ہے, بڑا تخلیقی صلاحیت رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے, بڑا ویجیلنٹ ہے. تو یہ ہے کہ یہ تینوں جو شعبے ہیں میں دونوں تینوں یہ ملتے جلتے ہیں آپس میں, ان کا کام ملتا جلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اچھا براڈ کاسٹر ہے وہ ایک اچھا ٹیچر بھی بہت اچھا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح یہ بہت اچھا ٹیچر ہے وہ ایک بہت اچھا براڈ کاسٹر بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان میں ہم جب اپنے ٹاکرز کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ ٹیچرز ہوتے ہیں, یہ جرنلسٹ ہوتے ہیں جو ریگولر آتے ہیں. وہ کیا وجہ کہ ایک ٹیچر اور ایک جرنلسٹ جو ہیں دونوں کا کام تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں, کریٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ریڈیو میں اسی پیٹرن پہ کام کریں. ریڈیو پاکستان میں آپ نے مختلف پروگرام کیے, خاص طور پر ریلیجیس پروگرام جو آپ کے بہت مقبول بھی رہے. آپ نے سپورٹس کوریج بھی کی, یہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا. سپورٹس کا جو تجربہ تھا وہ بھی بہت اچھا رہا, کیونکہ یہ ہے کہ ریڈیو کی جاب میں اور اسی طرح ٹی وی کی جاب میں, بلکہ اخبار کی جاب میں بھی آپ کو ورائٹی ملتی ہے کاموں میں. مطلب اگر فرض کریں کہ ایک دن آپ سپورٹس کا پروگرام کر رہے ہیں تو اگلے دن ہو سکتا ہے آپ کرنٹ افیئرس کا کوئی پروگرام کر رہے ہوں, تو یہ ہے کہ آپ اس جاب میں بور نہیں ہوتے. اور آپ کو تقریباً کہتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر سے وہ کہا کرتے تھے, A producer must be jack of all trades but master of none. یعنی ہر شعبے میں اس کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے, تبھی وہ ایک اچھا براڈ کاسٹر بن سکتا ہے. تو آپ جب آپ کے پاس ایک ریلیجس اسکالر کا اسکرپٹ آتا ہے, اس کو آپ نے اپنی پالیسی کے مطابق اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو اگر آپ کا علم اتنا نہیں ہے تو پھر آپ اس کی ایڈیٹنگ کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پروڈیوسر کام کر رہے ہوتے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اگر مینیجیریل جاب کے اوپر پروگرام مینیجر کے طور پہ یا ڈپٹی کنٹرولر کے طور پہ آپ خود اگر ایک اچھے پروڈیوسر نہیں رہے تو آپ ان کے کام کو بھی کیسے جج کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ریڈیو کا کوئی مستقبل نہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں ریڈیو کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کا مستقبل بہت روشن ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایڈوانسمنٹ میں, یہ میڈیا کی ایڈوانسمنٹ کی دوڑ میں ریڈیو ساتھ ساتھ شامل ہے. اور اس میں ایک بات میں اب مینشن کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ریڈیو جو ہے وہ ایک افیکٹو میڈیم سمجھا جاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ موسٹ آف دا پاپولیشن اور موسٹ آف دا ایریا ریڈیو کور کرتا ہے. اور یہاں ہمارے ٹرینڈ مختلف ہیں, پاکستان میں ریڈیو کے ٹرینڈ مختلف ہیں. اس پہ ہمیں ٹیکنیکلی دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ایڈوانسمنٹ تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے نا پاکستان میں ریڈیو میں, جو اگر ہم دیکھیں آپ نے فرمایا تھا تو اس کا وہ یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ جو اس کے کانٹینٹ ہیں اس کے اوپر اسٹرگل نہیں کی جا رہی, اس کے اوپر محنت نہیں کی جا رہی. اور پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی پالیسی شاید تھوڑی سی یہ ہے کہ پیسے کس طرح مینیج کریں, ارن کریں. اور سرکاری ریڈیو جو ہے اس میں اگر جو پیسے جو ہیں وہ پالیسی نہیں, لیکن اس طرح سے کانٹینٹ کے اوپر اس طرح محنت, جس طرح آپ نے نام لیے تھے بڑے بڑے لوگوں کے نام,
اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آج اگر محنت کی جائے تو شاید اس لیول پہ ہم اپنے براڈ کاسٹنگ کو پہنچا سکیں. تو محنت کی ضرورت. یہ بتائیے ایف ایم ریڈیوز جو آئے ہیں جی, اس سے ریڈیو کا معیار بہتر ہوا ہے یا گرا ہے؟ نہیں, یہ تو ایف ایم کے آنے سے تو ریڈیو کا ریوائول ہوا ہے. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ 90s کا جو دور تھا اس میں ریڈیو کا ڈکلائن بھی کہا جا سکتا ہے کسی حد تک مونوٹنی کی وجہ سے. لیکن جب بہت زیادہ کسی چیز کا ڈکلائن ہوتا ہے نا تو پھر وہ نیچرل قدرت کی طرف سے پھر ایک سسٹم ہے کہ وہ اس کا پھر ریوائول ہوتا ہے. تو اسی طرح ریڈیو جو ہے وہ جب بہت زیادہ ہمیں ڈکلائن نظر آیا کہ ڈکلائن کا شکار ہو گیا تو پھر اس کا ریوائول ایف ایم کے ذریعے ہی ہوا. اگرچہ اس کا کریڈٹ جو ہے 100 کو جاتا ہے, ایف ایم 100 کو, لیکن اس کے بعد پھر اس کریڈٹ میں ریڈیو پاکستان خود بھی شامل ہو گیا, کیونکہ 98 میں ریڈیو پاکستان نے 1 چینل اپنا لانچ کیا. اور وہ 1 چینل جو ہے وہ ابھی بھی جب سے وہ سٹارٹ ہوا ہے اپنا لانچ کرنے کے بعد اب تک وہ بیسٹ چینل ہے اور اس کی لسنرشپ بہت اچھی ہے, بزنس بہت اچھا ہے اس کا. مصطفیٰ کمال صاحب, آخری سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ بتائیے کہ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے قارئین کو, خاص طور پر وہ لوگ جو اب جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں یا جو براڈ کاسٹ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آج کا جو جرنلسٹ ہے, آج کا جو براڈ کاسٹر ہے, جو وہ دیکھیں کہ ہمارے جو سینئرز تھے وہ کس لیول پہ تھے اور کتنی اسٹرگل کرتے تھے اور کتنی محنت کرتے تھے. کبھی بھی کوئی کام آسان نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ جرنلسٹ کا کام اور ایک براڈ کاسٹر کا کام بالکل قطعی طور پہ آسان نہیں ہے. لیکن یہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس کی جو دلچسپی ہے کام کی دلچسپی ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ولولہ اور جوش پیدا کرتی ہے کہ آپ محنت بھی کریں. محنت کے لیے ظاہر ہے کہ جو صحافتی ٹول ہے اس کو استعمال کیا جائے. اب ایک براڈ کاسٹر ہے وہ ہمیں دیکھیں نا, ہم اگر یہ کہیں جی کہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں کچھ کمی ہے کہ وہ اس میں وہ ہمیں کریڈیبلٹی کی کمی نظر آتی ہے, وہ اس کی کریڈیبلٹی کی کمی خبروں کی وہ اپنی جگہ پہ, اتھینٹسٹی کی کمی اپنی جگہ پہ. لیکن جو سوشل میڈیا کی دوڑ ہے وہ یا جو جتنا وہ فاسٹ سوشل میڈیا چل رہا ہے وہ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے ہی ٹولز کو یوز کر کے ایک براڈ کاسٹر جو ہے وہ اپنی براڈ کاسٹنگ کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کے لیے اور ایک براڈ کاسٹر کے لیے اپنے آپ کو ویل انفارم رکھنا اور مطالعہ کی عادت ڈالنا یہ بہت ضروری ہے. اور جتنا زیادہ ویل انفارمڈ ہوگا, جتنا زیادہ اس کے اندر مطالعہ کرنے کا عرض ہوگا, اتنا زیادہ وہ اچھا بہتر طریقے سے اپنے جاب کو پرفارم کر سکتا ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی صحافی, براڈ کاسٹر اور ابلاغیات کے استاد جناب مصطفیٰ کمال کی. انہوں نے اپنی زندگی کا سفر بھی آپ کے سامنے رکھا اور جرنلزم اور خاص طور پہ براڈ کاسٹ جرنلزم کے موجودہ حالات اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی تفصیل سے روشنی ڈالی. خاص طور پر نئے آنے والوں کے لیے انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو اگر نوجوان اپنے سامنے رکھیں تو ان کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت سی اہم باتیں انہوں نے بتائیں. خود ہمیں بھی ان کی زندگی کا سفر اور ان کی صحافت کا سفر دیکھنے اور سننے کا موقع ملا. مصطفیٰ کمال صاحب کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.